مدینہ شریف میں ایک حضور کے بڑے غریب صحابی تھے، بڑے غریب صحابی تھے۔ ان کے بیوی بچے بھوکے رہتے تھے۔ جب انہیں بھوک زیادہ لگتی تھی تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانے کی باتیں کرتے تھے۔ بچے پتیلی میں ماں جب پتھر ابالتی تو دیکھتے دیکھتے آس امید کے ساتھ انتظار کرتے کرتے سو جاتے تھے۔ بڑے غریب صحابی تھے۔ اچانک وہ جو غریب شہر مدینہ تھے وہ امیر شہر مدینہ بن گئے۔ غریبی امیری میں تبدیل ہو گئی۔ بھائی خیریت ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اچانک ان کی جو دولت تھی وہ امیروں کی کہ شانہ بشانہ نظر آئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی ان سے ملنے کے لیے گئے۔ میری ماں بہنیں سنیں، کچھ صحابی حضور کے غلام ان سے ملنے کے لیے گئے اور جا کے بولے، یار یہ بتاؤ، تم تو بڑے غریب تھے، بڑے غریب تھے، مدینے میں تمہاری غریبی کی، مفلسی کی مثال دی جاتی تھی، اچانک تمہارے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی غریبی کی بات حضور سے بتائی تھی۔ آپ ٹھہرو، ذرا سوچو کہ حضور کے غلام اپنے گھر کی روٹیوں کے نہ رہنے کی باتیں بھی حضور سے کرتے تھے، بجھے ہوئے چولہے کے بارے میں بھی حضور سے شیئر کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج جس کو لوگ شرک کہتے ہیں، میرے آقا کے غلام، ان کے اونٹ جب پاگل ہوتے تو وہ حضور سے کہتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چڑیوں کے گھونسلے سے جب ان کے بچے کو حضور کے غلام اٹھا لاتے تھے، وہ چڑیاں حضور سے کہتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے امام نے کہا، جانور بھی کرے ان سے فریاد، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے کچھ صحابہ ان کے گھر گئے، بولے یار یہ بتاؤ، تم تو بڑے غریب تھے، امیر کیسے بن گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی غریبی کی بات حضور سے بتائی تھی۔ بولے پھر؟ بولے حضور نے مجھے 3 باتیں بتائی۔ بولے پھر؟ بولے جب سے ان 3 باتوں پر میں عمل کرنے لگا، غریبی گھر سے باہر چلی گئی، امیری گھر کے اندر آ گئی۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ مبارک جماعت ہو یا زمین پر بیٹھے ہوئے لگتے ہیں آپ، حالانکہ آپ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم، اس اسٹیج سے زیادہ اونچا وہ اسٹیج ہوتا ہے جس اسٹیج پر وہ بیٹھتے ہیں جو حضور کی سنت ادا کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، حقیقت میں آپ زمین پر نہیں بیٹھتے، آپ تو آسمان پر بیٹھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں 3 باتوں پر جب سے میں نے عمل کرنا شروع کر دیا، غریبی گھر سے باہر چلی گئی، امیری میرے گھر میں آ گئی۔ امیری پیسہ، اسی پیسے کے لیے لوگ کیا نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی دولت کی حصولیابی کے لیے لوگ گلف کنٹری جاتے ہیں، چوریوں میں پکڑے جاتے ہیں، سر قلم ہو جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، 3 سال تک یورپ کے کلچر میں ڈوبے رہتے ہیں، ماں کو ٹیلی فون بھی نہیں کرتے، ماں انتظار کرتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے، میرا بیٹا نہیں آیا۔ شاعر کہتا ہے کہ رونے میں یہ خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں۔ رونے میں یہ خطرہ ہے، تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں۔ ہنسنا بھی آسان نہیں ہے، لب زخمی ہو جاتے ہیں۔ اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے، پتے دیہاتی رہتے ہیں، پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ انتظار کرتے کرتے ماں اپنے آنکھوں کو دہلیز پہ چراغ بنا کے رکھتی ہے، یہاں تک کہ وہ چراغ جلتے جلتے اپنی روشنی بجھ جا چکا ہوتا ہے اور بیٹے کے آنے کی خبر نہیں ہوتی۔ خبر ملی تو کیا، ماں مصروفیت ہے اور اتنی دور آیا ہوں چند پیسے کما لوں۔ ماں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو بیٹا اپنی ماں کے جنازے میں شرکت نہیں کر پاتا۔ پیسہ پیسہ پیسہ۔ گھر بیٹھے اگر حضور کی حدیث شریف پر ایمان ہو جائے تو خدا کی قسم گھر بیٹھے یہ دولت آپ کے گھر میں آ جائے۔ حضور نے انہیں 3 باتیں بتائی تھی۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ، کوئی قسم نہیں، کوئی حلفیہ بیان نہیں، کوئی آپ سے وعدہ
ایسا وعدہ کہ آپ کو غلاف کعبہ تھام کے کروایا جا رہا ہو، نہیں. آپ صرف نیت کر لیں کہ ہم اس مجلس سے اٹھیں گے تو اپنے گھر میں جب آج ابھی داخل ہوں گے تو اس سنت پر عمل کریں گے. ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی، اپنی بہنوں کے ہاں، بیٹیوں کے ہاں جب جائیے گا تو اس